گریجولی جب اتنا ہو گیا ہے کہ دوبارہ سے دروازے ہم پہ کھل رہے ہیں تو وہ وقت بھی آ جائے گا کہ جب ہم گھنٹوں گھنٹوں پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، میں دعا کرتا ہوں کہ ان سے میری ملاقات جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہو. محمد بن سلمان صاحب نے حکم دیا ہے کہ حج ہونا چاہیے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میں اپنے الفاظ رپیٹ کر رہا ہوں. معلومات ہمیں وہاں سے ملتی ہے، نوٹیفیکیشن ہمارے پاس آتا ہے وزارت حج سے، مذہبی امور سے ہمارے پاس پیپر آتے ہیں اور وہ ہمارے پاس اپڈیٹ آتی ہے اور وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے، اوتھینٹک ہوتی ہے اور بہت سخت ہیں. مطلب یوٹیوب کا قانون بہت سخت ہے، تو میں اس کو فیس بک پہ ڈال دوں گا. آپ وہاں سے وہ جس طرح پیپر وغیرہ مانگتے ہیں نا کہ وہ پیپر شیپر کچھ آتے رہے تو آپ ڈالتے رہیں، تو وہ میں فیس بک پہ ڈال دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سعودی عرب کی نیوز لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. گڈ نیوز بھی ہے، بلکہ اس پوری ویڈیو میں گڈ نیوز ہے. سب سے پہلا پوائنٹ جو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو لاسٹ اپڈیٹ دی تھی کہ سعودی عرب سے کرفیو اٹھایا جا رہا ہے. اس میں اس وقت میری جہاں تک نیوز تھی تو سعودی عرب میں مکہ شامل نہیں تھا کرفیو اٹھانے سے، لیکن اب وہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ مکہ کا کرفیو بھی، یعنی کہ میری ویڈیو کے ایک ہی دن کے بعد جو ہے مکہ سے بھی کرفیو اٹھا لیا جائے گا. تو جب یہ اعلان ہوا کہ مکہ سے کرفیو اٹھا لیا جائے گا تو تھوڑی سی غلط فہمی پیدا یہ ہوئی کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مکہ سے کرفیو اٹھانے کا مطلب عمرے کا کھل جانا ہے یا نارمل یا لوکلز کے لیے. تو وہاں مجھے وضاحت کرنی یہ ہے کہ اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ ان کے سفارت کی یا وزیر کی بات سنیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ آپ لوگ کرفیو کھلنے کے بعد عمرہ کر سکتے ہیں. عمرہ ابھی فی الحال نہیں کھول رہے، یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہوگی. انشاءاللہ تقریباً نیکسٹ منتھ کی مڈ تک عمرہ کھل جائے گا. جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس کو رکھیں کہ 15-20 دن میں ہم یہ اعلان کر دیں گے. لیکن میں آج کی بات کر رہا ہوں. تو آج کی تاریخ میں کرفیو اٹھا لیا گیا ہے. کل سے بہت چینجنگ آ جائیں گی. باجماعت نماز کی یعنی کہ فرض نماز کی پرمیشن ہوگی اور جمعے کی نماز کی پرمیشن ہوگی، مگر میں اسی کنڈیشنز بتا دوں گا جیسے ہی وہ سسٹم کو اپڈیٹ کر دیں گے. ابھی جو میرے پاس اپڈیٹ آئی ہے وہ میں دینے لگا ہوں آپ کو. مسجد نبوی کے حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل ہے، وہ ضرور سن لیجئے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیجئے تاکہ جب بھی کوئی اپڈیٹ اس قسم کی آئے تو وہ آپ تک پہنچ سکے. مسجد نبوی انشاءاللہ کل سے یعنی کہ 31 مئی سے، اگر یہ ویڈیو آپ کل دیکھیں گے تو پھر 31 مئی سے جو ہے بروز اتوار سے کھولا جا رہا ہے اس کو. اور یہ ہمارے لیے بہت گڈ نیوز ہے کہ بہرحال جو چیزیں اب تک منجمد تھیں، بند تھیں، اب وہ سٹیپ بائی سٹیپ کھلنے جا رہی ہیں. اور ان کی وزارت کے مطابق، ان کی انتظامیہ کے مطابق اور ان کی ویب سائٹ مطابق جو معلومات انہوں نے دی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں اب شیئر کر رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ. سب سے نمبر 1 بات یہ ہے کہ 31 مئی اتوار سے اس کو کھولا جا رہا ہے مسجد نبوی کو، اور یہ تمام عالم اسلام کو اس بات کی میں مبارکباد دیتے ہوئے اس کا اعلان کر رہا ہوں. اب پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں گے. سب سے پہلے آپ جب وہاں جائیں گے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کارپیٹس نہیں ہیں. وہاں سے کارپیٹس کو ریموو کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جتنی بھی نماز ہوگی وہ تمام کی تمام فرش پہ ہوگی. وجہ اس کی کچھ اور نہیں ہے، صرف یہی وجہ ہے کہ کارپیٹ پہ چانس یہ ہیں کہ اگلا آدمی جب نماز پڑھے گا تو اس کا فیس وہاں جائے گا اور سانس لے سکتا ہے، جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں اور وہ جراثیم آنے والے کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. اس لیے فرش کو جو ہے رکھا جائے گا اور فرش کی صفائی جو ہے وہ سینیٹائز ہوگی. ہر 5 نمازوں کے وقت میں جو ہے وہ قالین کی صفائی ممکن نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیا ہم کو آب زمزم وہاں ملے گا. تو آپ کو میں اپڈیٹ کر دوں کہ انتظامیہ کے جاری اعلانیے کے مطابق وہاں سے کولر ہٹا دیے گئے ہیں. آپ کو زمزم کا پانی اب اندر فی الحال میسر نہیں ہوگا. پھر یہ پوائنٹ آیا کہ کتنے نمازی باجماعت نماز ادا کر پائیں گے. تو جو نمازی باجماعت ادا کر پائیں گے ان کی تعداد 40% ہوگی. 40% نمازی ہی اندر جا سکیں گے اور ایک اندر ٹیم بنائی گئی ہے. وہ ٹیم جو ہے اس بات کو یقینی بنائے گی کہ جو سپیس، جو گیپ 2 لوگوں میں ہونا چاہیے وہ یقینی طور پر اس کو ممکن بنائے. تو 40% جو ہے وہ لوگ اندر جا سکتے ہیں.
اور 60% کی گنجائش ہوگی. اس کے علاوہ جو پارکنگ ہے، پارکنگ میں 50% کو الاؤ ہے پارک کرنا گاڑیاں، 50 کے بعد اس کو وہ کلوز کر دیں گے. اور اس کی جو فیس ہے وہ کیش میں نہیں لی جائے گی، آپ کو الیکٹرانکلی موبائل ایپ کے ذریعے یا پھر کریڈٹ کارڈ کے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے آپ وہ دے سکتے ہیں. اب نماز پڑھنے میں جو ہے عورتوں کو بھی الاؤ ہے، نماز عورتیں پڑھ سکتی ہیں. خواتین کی اگر ہم چلیں بات کریں تو خواتین کے لیے جو ہے گیٹ نمبر 13، گیٹ نمبر 17، گیٹ نمبر 25 اور گیٹ نمبر 29 رکھے گئے ہیں، وہ وہاں سے جا سکتی ہیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، خواتین نوٹ کر لیں، گیٹ نمبر 13، گیٹ نمبر 17، گیٹ نمبر 25، گیٹ نمبر 29 آپ خواتین کے لیے ہے. اور مرد حضرات بھی اپنے گیٹ نمبرز نوٹ کر لیں، دیٹ از گیٹ نمبر 4، گیٹ نمبر 5، گیٹ نمبر 8، گیٹ نمبر 10، گیٹ نمبر 21، گیٹ نمبر 34 اینڈ گیٹ نمبر 37. تو یہ مرد حضرات نوٹ کر لیں، دوبارہ بول رہا ہوں، گیٹ نمبر 4، گیٹ نمبر 5، گیٹ نمبر 8، گیٹ نمبر 10، گیٹ نمبر 21، گیٹ نمبر 34 اور گیٹ نمبر 37 شامل ہیں. ایک بات کا احتیاط کیجئے گا کہ آپ اپنے ساتھ ان بچوں کو لے کر نماز کے لیے نہیں جا سکتے جن کی عمر 15 سال سے کم ہوگی. تو یہ آپ نے خود احتیاط کرنی ہے، اس قسم کے بچوں کو لے کے مت جائیں. اندر کسی قسم کی کھانے پینے کی ممانعت کر دی گئی ہے، کوئی دسترخوان وغیرہ کوئی ایسا سسٹم مت لگا کے بیٹھ جائیے گا، نہ ہی وہ آفیشلی الاؤ ہے نہ ہی وہ ان آفیشلی الاؤ ہے، مطلب چھوٹا بھی نہیں لگا سکتے بڑا بھی نہیں لگا سکتے. تو اس قسم کی جو ممانعت وہ ہے. پھر انتظامیہ آگے بات کرتی ہے، وہ ایس او پیز کے حوالے سے کرتی ہے، کہتے ہیں ایس او پیز کو فالو کرنا ہر ایک پر لازم ہوگا اور گیٹ کے اوپر جو ہے وہ سینیٹائزیشن اویلیبل ہوگی، لیکن جو ماسک ہے وہ ہر بندے کو پہن کے ہی اندر آنا ہوگا. جس سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے وہ ایک جو اسٹریٹ فارورڈ والا معاملہ ہے وہ منع کر دیں گے آپ کو، سمپلی مطلب آپ کو وہ سمپل کہہ دیں گے سوری، آپ کو سائڈ پہ کر دیں گے وہ کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں. تو امید یہی ہے کہ وہ آپ ماسک جو ہے وہ آپ یوز کریں اور ماسک جو ہے وہ آپ پہن کے جائیں. آگے چلتے ہیں جی، بات کرتے ہیں کہ کب کھلے گا کب بند ہوگا. تو یہ صرف نمازوں کے لیے ہوا ہے، یعنی کہ آپ جو سٹیج 1 ہے یہ مرحلہ وار ہوگا نا. تو پہلے مرحلے میں صرف نمازوں کے لیے ہے، یعنی کہ جب اذان ہو جائے گی تو پھر یعنی کہ نماز سے 15 منٹ پہلے مان لیجئے کھل جائے گا یہ آپ کا معاملہ، اور نماز کے 15-10 منٹ کے بعد جو ہے اس کو وہ بند کر دیں گے. مطلب یہ ہوا کہ آپ نماز پڑھنے آئیں گے اور نماز پڑھ کے پھر آپ واپس جائیں گے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو یعنی کہ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، جن لوگوں نے مسجد نبوی میں گئے ہیں، خوش نصیب لوگ، وہ ان کو معلوم ہے. ہم لوگ گھنٹوں جو ہے وہاں سبز گنبد کے نیچے بیٹھتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے، کون ہم سے کہتا تھا کہ اٹھو یہاں سے. تو ہم اپنا میکسیمم ٹائم تو اسی میں استعمال کرتے تھے کہ پوری جو ہے وہ ٹائم ہمارے گزر جاتا تھا، گھنٹوں گزر جاتے تھے اور ہم نہیں اٹھتے تھے. اور اللہ وہ وقت دوبارہ انشاءاللہ لانے والا ہے، ایسی بات نہیں ہے. کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا ہے، وہ وقت بھی آ جائے گا. گریجولی جب اتنا ہو گیا ہے کہ دوبارہ سے دروازے ہم پہ کھل رہے ہیں تو وہ وقت بھی آ جائے گا کہ جب ہم گھنٹوں پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، میں دعا کرتا ہوں کہ ان سے میری ملاقات جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہو. یہ آپ دعا کیجئے میرے ساتھ اور کمنٹ کیجئے اپنا کہ کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد نبوی میں ملاقات ہو. اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں گا، ایک ہی ساتھ دعا کریں گے تو یہ دعا قبول ہو جائے گی کہ اللہ ہم کو مسجد نبوی میں ہماری ملاقات بھی کروائے اور ہم وہاں پر گھنٹوں بیٹھ کے اپنا ایک جو ہمارا پہلے ہوتا تھا کہ ہم بیٹھتے تھے تو وہ بیٹھنا بھی ہمیں اللہ نصیب کرے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے دوسرے الفاظوں میں اگر آپ اس کو سمجھیں کہ نارمل حالات ہو جائیں اور ہر چیز نارمل ہو جائے، یہ ہماری وبا ہماری جان چھوڑ دے اور خوشیاں لوٹ آئیں، مکہ کی خوشیاں لوٹ آئیں، مدینہ کی لوٹ آئیں، عمرہ کھل جائے. ہاں میں آخری آپ کو حج کے حوالے سے اپڈیٹ کر دوں، کیونکہ حج کے حوالے سے اب آپ لوگ بہت ہی وہ کہتے ہیں نا وہ یوں کرے جواب مانگتے ہیں کہ جی ٹھوک کے بولیں گے یس اور نو. تو ایسا اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ روز کی بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہیں. اس بات کو میری سمجھ لیجئے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، روز کی بنیاد پہ فیصلے جب ہوتے ہیں نا تو پھر آپ ایک دم سے ہتھوڑا نہیں مار سکتے کہ جی ہوگا یا نہیں ہوگا یا کیسا ہوگا. محمد بن سلمان صاحب نے حکم دیا ہے کہ حج ہونا چاہیے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میں اپنے الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں. لیکن حج کیسا ہوگا، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس میں لوکلز ہوں گے یا جو وہیں کے عرب کے علاقے ہیں وہی صرف ہوں گے، خلیجی ریاستیں ہوں گی، یا اس میں ہمیں بھی کوٹا ملے گا،
दिस इज व्हाट नोबडी नोस इंक्लूडिंग आपकी इंतजामिया। अब जो वजारत हज है वो इस बात के ऊपर काम कर रही है। तो अगर कोई बहुत आपको बिल्कुल ही हथौड़ा मार के बोलता है कि हज होगा, तो उसको भी नहीं पता कैसा होगा, ठीक है ना। और जो कहता है नहीं होगा तो वो थोड़ा सा एहतियात कर ले, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वजह उसकी ये है कि वजारत हज इस वर्किंग कर रही है। और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ना वजारत हज की, ये मैं आपको किसी से पूछ के नहीं बता रहा हूँ, मैं वजारत हज से बात करता हूँ। और मैं वजारत हज से आज से बात नहीं कर रहा, हमारा एक रिश्ता है। अब वो रिश्ते की डिटेल है, लेकिन आपके लिए इतना काफ़ी है कि हमारा वहाँ पर रिश्ता है। और जितने लोग भी हमारे पाकिस्तान में हज़ारों लोग हैं जिनका वजारत हज से रिश्ता होगा और है, ठीक है ना, सैकड़ों लोग होंगे, अगर हज़ारों नहीं सैकड़ों होंगे, तो मालूमात हमें वहाँ से मिलती है, नोटिफिकेशन हमारे पास आता है वजारत हज से, मजहबी अमूर से हमारे पास पेपर आते हैं और वो हमारे पास अपडेट आती है और वो डायरेक्ट होती है, ऑथेंटिक होती है। तो उस ऑथेंटिक के अंदर उन्होंने कोई ऐसा लेटर हमें अब तक नहीं जारी किया जिसकी बेस पर मैं आपसे कह दूं कि यस और नो, मगर जो वजारत हज है वो कोई फैसला करेगी। जब वो कह देगी कि जनाब वाला हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आखिरी, तो मैं आप लोगों के साथ वो अपने मैंने अपना आप लोगों के कहने पर मैंने अपना फेसबुक जो है वो पेज बनाया है और मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अब मुझे कुछ पेपर अगर लिंक करने होंगे या मुझे कुछ अपना कोई प्राइवेट आपसे कोई बात करनी, मतलब प्राइवेट से बता दिया है कि कुछ चीज़ें मैं यूट्यूब पर नहीं कह सकता, क्योंकि ये लोग फौरन जो है वो छुरी फेरते हैं और बहुत सख्त हैं, मतलब यूट्यूब का कानून बहुत सख्त है। तो मैं उसको फेसबुक पर डाल दूंगा, आप वहाँ से वो जिस तरह आप पेपर वगैरह मांगते हैं ना कि वो पेपर शेपर कुछ आते रहे तो आप डालते रहें, तो वो मैं फेसबुक पर डाल दूंगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को मैं चीज़ दे सकूँगा, कोई वीडियो होगी या कोई वो होगा जो चीज़ हम यहाँ नहीं दिखा सकते, नहीं बात कर सकते, तो हम वहाँ पर आप और मैं आपस में वो कर लिया करेंगे। तो पेज बन गया है इंशाल्लाह। आप लोगों के कहने में मला है, मैं बहुत इसमें वो हूँ, इतना ज़्यादा तेज़ नहीं हूँ, तो मेरा पास तो खाली यही प्लेटफॉर्म था एक यूट्यूब का, मगर जो हमारी इंतज़ामिया है उसने आज एक पेज क्रिएट कर दिया है और मैंने उनसे कहा है कि उसमें तमाम की तमाम वीडियोस भी डाल दें और जो भी अपडेट पेपर्स हों या कुछ हों तो वो उसको किया करें। तो आप फेसबुक के ऊपर ज़रूर आइए ताकि आप लोगों को मैं वो चीज़ दे सकूं जो यहाँ पर मैं नहीं दे सकता हूँ, और वो चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप दुआ करेंगे कि जो मैंने आपसे कहा, दुआ करेंगे कि हम लोग इंशाल्लाह हमारी मुलाकात हो। और अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।